بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان سبوق سید۔ ناظرین، آج کل کا جو دور ہے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس دور میں جہاں چیزیں بہت زیادہ آسان ہو گئی ہیں وہاں پر بہت سی چیزیں مشکل بھی ہو گئی ہیں۔ والدین کے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ وہ اپنی اولاد پر توجہ دے سکیں، یہاں تک کہ وہ تعلیم اور تربیت کے ادارے جن کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کی بنیادی خمیر اور ان کا بنیادی کام ہی تعلیم و تربیت ہے، وہاں پر بھی چیزیں کچھ آسان نہیں رہیں، بہت ہی مشکل ہوتی جا رہی ہیں۔ اس صورتحال میں والدین اپنے فرائض کی ادائیگی کیسے کریں، ٹیچرز اپنی بنیادی ذمہ داریوں سے کیسے آشنا ہوں، اور یہ جو پورا ہمارا تعلیم کا اور تربیت کا ماحول اور نظام ہے اس کی پوری اوور ہالنگ کیسے کی جا سکتی ہے، آج اس موضوع پر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ لیکن ایک بڑا زبردست پینل موجود ہے کہ ہم صرف جو تعلیم اور تربیت ہے اس پر بات نہیں کریں گے بلکہ اس کے جو نفسیاتی پہلو ہیں اس پر بھی ہم آج بات کریں گے۔ جناب مفتی علامہ سید ریاست حسین شاہ صاحب جامعہ سلفیہ اسلام آباد میں درس و تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں، بہت شکریہ شاہ صاحب آپ یہاں تشریف لائے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں کلینیکل سائیکالوجسٹ ہیں حاجرہ اکبر صاحبہ، بہت شکریہ حاجرہ آپ یہاں تشریف لائیں، اور ان کے ساتھ موجود ہیں سدرہ ارشد صاحبہ، بیہیویئر تھراپسٹ ہیں، وہ یہاں پر تشریف لائی ہیں۔ ان سے پہلے ہم پوچھیں کہ اتنی مشکل باتیں ہیں نا، یہ کلینیکل سائیکالوجسٹ یہ کیا ہوتا ہے؟ بندے کو ڈر ہی لگ جاتا ہے ایک دفعہ، اور یہ جو بیہیویئر تھراپسٹ ہے نا، لوگ سوچتے ہیں پتہ نہیں کیا ہمارے اندر کیا پرابلم پیدا ہو گئے، تو آپ سے تھوڑی سی بعد میں بات کریں گے۔ شاہ صاحب آپ سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ جو تربیت ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب کوئی اتنا ایزی کام نہیں رہا۔ آپ بچے سے بات کریں نا تو بچے کے پاس یہ جو آلہ پکڑا ہوا نا وہی کہتا ہے بابا آپ کو کیا پتہ، ماما آپ کو کیا پتہ، وہ آپ سے زیادہ تیز ہے۔ یہ چیزیں آپ بچے سے سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو جس کی آپ نے تربیت کرنی ہے اس کا جو ایک برتری ہے، یعنی آپ اس کا اظہار تب کریں گے جب آپ کے پاس زیادہ انفارمیشن ہوگی، انفارمیشن زیادہ اب اس کے ہاتھ میں چلی گئی ہے۔ تو مجھے بتائیں کہ جو ایک نفسیاتی مسئلہ پیدا ہو گیا ہے اسے کیسے ڈیل کریں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بہت بڑی بڑی نعمتوں سے نوازا ہے، بے شک، اور اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ ان نعمتوں میں بہت بڑی بڑی نعمتیں بھی ہیں، اور بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت اولاد کی نعمت بھی ہے۔ بے شک، اور اولاد کی نعمت وہ ہے کہ اگر انسان اس کی اچھی تربیت کر کے چلا جائے تو انسان کی دنیا میں بھی نیک نامی کا باعث بنتی ہے، اور آخرت میں بھی اس انسان کی کامیابی کا باعث بنے گی۔ بے شک، اور اگر اسی اولاد کو ضائع کر دیا اور اس کی اچھی تربیت نہیں کی، ٹھیک ہے، اس کے لیے گھر تو بنا لیا، اس کے لیے کمائی تو کر لی، اس کے لیے محنت مزدوری تو کر لی، اور ساری زندگی اپنی سفر میں گزار کے اس کا کچھ نہ کچھ بنانے کی فکر تو ہوئی، لیکن اس کی اچھی تربیت کر کے نہ جا سکے تو دنیا میں بھی یہ بدنامی کا سبب بنتی ہے اور آخرت کی بھی ناکامی کا سبب بن جاتی بے ہے۔ شک، اس لیے والدین کو جہاں ان کی خوراک کا بندوبست کرتے ہیں ہم، ان کے رہن سہن کا، ان کے لیے اچھے گھر کا بندوبست کرتے ہیں، تو اس سے کہیں زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ وہ اپنی اولاد کی اچھی تربیت کر کے جائیں، انہیں وہ تربیت دے کے جائیں جو تربیت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کی تھی، وہ تربیت کر کے جائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسنین کریمین کی تھی۔ بے شک، کاش کہ ہم وہ تربیت کرنے والے بن جائیں۔ ہم صرف یہ تو چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نیک ہو، صالح ہو، متقی ہو، فلاں ہو، دنیا میں بھی نیک نام ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہو، لیکن ہم اس کے لیے عملی طور پر تیار نہیں ہوتے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن اور حضرت حسین کی تربیت کس انداز سے کی تھی۔ محرم کا مہینہ ہے اور ان کا کثرت سے ذکر ہوتا ہے، تو یہاں ہمیں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ والدین جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے بہت بڑی نعمت ہے، انسان کی سب سے بڑی جمع پونجی اس کی اولاد ہے۔ اگر اس اولاد کی صحیح تربیت کر کے جائیں گے تو یہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا باعث ہے، اور اگر نہیں کر سکے تو پھر ناکامی کا باعث ہے۔ اور پھر اولاد کی تربیت میں جو چیزیں مد نظر ہمیں رکھنی چاہیے، سب سے پہلی چیز اور بنیادی چیز تو یہ ہے کہ اولاد کو کم از کم اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے بڑوں کے ساتھ کس سلوک اور رویے سے پیش آنا ہے۔ صحیح، ہمارا ایک ماضی ہوا کرتا تھا جس میں کوئی بھی بڑا آدمی، چاہے اس کا آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے لیکن آپ سے عمر میں بڑا ہے نا،
تو آپ سے کوئی بات کہتا، ڈانٹ بھی دیتا تو بڑی خاموشی سے اس کی بات کو سن لیا جاتا. اور اگر کبھی کوئی بچہ جا کے گھر شکایت لگاتا تھا نا فلاں انکل نے مجھے ڈانٹا ہے، تو کہتے تھے کہ آپ نے ضرور کوئی مستی، کوئی شرارت کی ہوگی، غلطی کی ہوگی تب ڈانٹا، ویسے کوئی کچھ نہیں کہتا. اور اب کی صورتحال یہ ہے کہ اگر بچے کا چچا، تایا، ماموں، خالو، قریبی رشتہ دار بھی اگر اسے کچھ کہہ دیں، استاد کچھ کہہ دے، تو والدین کہتے ہیں ہمارے بچے کے ساتھ ہاتھ کیسے لگا لیا، ہم پتہ کرتے ہیں فلاں نے ہمارے بچے کو کیسے ڈانٹ دیا. تو جب ہمارا اپنا کردار یہ ہے، ہم اولاد کو موبائل کے سپرد کر کے، یعنی خود ہم نے صرف ان کی کمائی کا ذریعہ بننا ہے، باقی ان کی تربیت کس نے کرنی ہے، ہم نے موبائل اور ٹی ویز اور ان چیزوں کے سپرد کر لیا، انٹرنیٹ کے سپرد کر دیا ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر نتیجہ وہی ہونا ہے کہ جو ہمیں نظر آتا ہے کہ اب والدین کی اپنی بھی کوئی قدر نہیں رہی. اب جیسے آپ نے ذکر کیا کہ بچے بجائے اس کے کہ والدین سے سیکھیں، انہیں سکھا رہے ہوتے ہیں. پاپا آپ کو کیا پتہ ہے، آپ تو جانتے ہی نہیں ہیں، آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے، میرے سے سیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. تو بچوں کو اتنا جرأت مند، ٹھیک ہے انہیں آزادی ضرور دینی چاہیے، لیکن اتنی جرأت کہ وہ بڑوں کے سامنے بدتمیزی سے پیش آئیں، بڑوں کے سامنے وہ ایسے رویے سے پیش آئیں کہ جو بدتمیزی والا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بڑا واضح ہے اور وہ ہم سب کو یاد رکھنا چاہیے. آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا، جو چھوٹے پہ رحم نہیں کرتا. جب چھوٹے ہیں تو ہر آدمی کی ذمہ داری ہے اور ہوتا بھی ہے کہ چھوٹے بچوں پہ شفقت کی جاتی ہے، پیار دیا جاتا ہے انہیں. ولم یؤقر کبیرنا، لیکن اس کے نتیجے میں چھوٹوں کا کام کیا ہے کہ ان کے ساتھ اگر شفقت کا ہاتھ رکھا ہے تو وہ سر پہ چڑھنے والے نہ ہوں بلکہ بڑوں کی عزت کرنے والے ہوں. فرمایا جو بڑوں کی عزت نہیں کرتا فلیس منا، اللہ کے رسول کہتے ہیں اس سے برات کا اعلان کرتے ہوئے کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو اگر ہم اپنی اولاد کو اسلامی منہج پہ چلانا چاہتے ہیں تو اسلامی تربیت، اور یہ صرف اسلامی ہی نہیں، ہماری اقدار، ہماری مشرقی اقدار بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہمارے چھوٹے بچے جو ہیں وہ بڑوں کی قدر کرنے والے ہوں، ان کا احترام کرنے والے ہوں اور بچوں کی اچھی تربیت کی جائے. کوئی بھی معاشرہ کامیاب تب ہوتا ہے جب اس کے ہاں چھوٹی جو پنیری ہے، چھوٹے جو بچے ہیں ان کی اچھی تربیت کی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں نا بچے تو بڑوں کو دیکھ کر سیکھتے ہیں. اور مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو بڑے ہیں بدقسمتی کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاں تربیت کا نظام وہ نہیں رہا. مطلب جھوٹ ہم بولتے ہیں، ملاوٹ ہم کرتے ہیں، بے ایمانی فراڈ میں ہم ملوث ہیں. اچھی گفتگو کا سلیقہ ہی ہمیں نہیں ہے. بچے ہم سے سیکھیں تو کیا سیکھیں؟ اب بچوں پہ گلہ تو اپنی جگہ پر، بچوں پہ گلہ تو بنتا ہی نہیں ہے، بچے تو بڑوں سے سیکھتے ہیں. سوسائٹی جس ڈھب پہ اور جس طرز عمل پہ چل رہی ہے تو بچے اسی جانب سفر کر رہے ہیں. اور بدقسمتی یہ ہے کہ وہ اولاد جو آپ کی اولاد ہے وہ آپ کی اولاد نہیں ہے. وہ کیونکہ کسی اور زمانے میں رہ رہی ہے، کسی اور دنیا میں جی رہی ہے اور آپ اس کے ساتھ کنیکٹ ہی نہیں کر پا رہے. تو پہلے کہا جاتا ہے نا جنریشن گیپ ہے، اب تو یہ پوری کی پوری پتہ نہیں کون سے فاصلے پیدا ہو گئے ہیں. اچھا یہ حاضرہ اکبر صاحب بتائیے، شاہ صاحب نے بڑی اہم باتیں کی ہیں مذہب کے حوالے سے، اور مذہب جو ایک اقدار کا نظام ہمیں دیتا ہے اور ہم اس کو منتقل کرتے ہیں اپنی نئی نسل میں. سب سے پہلے تو یہ بتائیں نا، پہلے آپ سے میں نے یہ پوچھا یہ کلینکل سائیکالوجی یہ ہوتی کیا ہے، تھوڑا سا بارے میں بتائیں، پھر اگلی سوال بعد میں کروں گا یہ والی. اچھا بیسکلی کلینکل سائیکالوجی جو ہے وہ عام الفاظ میں کہیں تو ماہر نفسیات جسے کہتے ہیں، نفسیات کا علم رکھنے والے لوگ، ٹھیک ہے. تو اب کلینکل سائیکالوجی یا سائیکالوجسٹ کی جب آپ بات کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہوگا کہ اچھا آپ ان کے پاس جا رہے ہیں. بہت سارے لوگوں کو سائیکالوجسٹ اور سائیکائٹرسٹ کے بیچ میں ڈفرینس نہیں معلوم ہے. تو یہ بتائیں نا آج آپ بیسکلی ضرور، وائی ناٹ. سو بیسکلی سائیکالوجی جو ہے اٹس مور لائک اے ٹاک تھراپی، یو نو یو آر کمیونیکیٹنگ اور انٹریکٹنگ ود اے پرسن. لیکن جو سائیکائٹری ہے اس کے اندر زیادہ تر آپ یہ چیز دیکھیں گے کہ جو ٹریٹمنٹ کا پروسیجر ہے وہ زیادہ میڈیکل ہے، ٹھیک ہے. آپ میڈیسن سے ٹریٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. یعنی باتوں سے علاج کرنا اور دوا سے علاج کرنا دو ڈفرینٹ چیزیں ہیں. یعنی باتوں سے علاج ہوتا ہے ویسے. ہاں اچھا، اب وہ باتیں ایسی نہیں ہیں دیٹ لائک دا وے وی آر ٹاکنگ. اب بڑے خوبصورت طریقے سے جو کہ میں نے بھی اپنے استاد سے سیکھا ہے. کسی نے مجھ سے کہا تھا کہ سائیکالوجی کو اگر ایکسپلین کرنا ہو تو ایک خوبصورت سا فریز ہے کہ صحیح وقت پہ صحیح الفاظ، صحیح انسان کو صحیح طریقے سے پیش کرنا کا آرٹ جو ہے اسے سائیکالوجی کہتے ہیں. کیونکہ جو الفاظ ہیں ان کی گہرائی اور دوائی کا اثر، ان دونوں کا ایک بڑا ایک کمپیریٹیو بھی کہہ سکتے ہیں اور کمپیئر اینڈ کانٹراسٹ والی چیز ہے کہ جس طریقے سے دوا بڑے گہرے طریقے سے جا کے اس آرگن پہ اثر کرتی ہے،
اسی طریقے سے جو لفظ ہیں الفاظ وہ ایگزیکٹلی ایک لفظ آپ اگر ایک غلط لفظ ایک غلط بندے سے آپ کہہ دیں گے, ٹرسٹ می یو آر جسٹ ڈیوسٹیٹنگ ہز لائف اور ہر لائف. تو اسی طریقے سے اگر آپ صحیح ایک چھوٹا سا ورڈ ہے وہ آپ کسی اس بندے کو کہتے ہیں جس کو اس کی ضرورت ہے, ٹرسٹ می وہ اس کو ایسے میریکل کی طرح امپیکٹ کرے گا. تو جو یہ ہماری پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ پھل موسم دا تے گل ویلے دی, یعنی آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ بات کس وقت کرنی ہے. بالکل تو ایگزیکٹلی, اگر آپ بات کا وقت ہی نہیں پتہ ہوگا تو آپ بے وقتی بات, وہ کہتے ہیں بے وقت کی راگنی. بالکل. اور اس کے بعد یہ بھی چیز ہے کہ ان الفاظ کو آپ نے پیش کس طریقے سے کرنا ہے. اب میں وہی بات آپ سے کسی طریقے سے کہوں گی, یو وڈ ناٹ انڈرسٹینڈ اور آپ کو لگے گا واٹ ایم آئی سیئنگ. مگر اب جب آپ کے پاس کلائنٹ آتا ہے اس کے ساتھ, اچھا سب سے پہلی چیز تو آئی ووڈ لائک ٹو, میں اس چیز کو بہت ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی کہ سائیکالوجی کے اندر یہ چیز سمجھی جاتی ہے, جو بھی ہیلتھ پروفیشنز ہیں ویسے تو یہ سب کے اندر ہونا چاہیے, بٹ پرائمرلی سنس وی آر ٹاکنگ اباؤٹ سائیکالوجی, تو سائیکالوجسٹ کے لیے آئی تھنک بہت ضروری ہے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھے کہ آپ کلائنٹ سے جب بات کر رہے ہیں تو آپ صرف بات نہیں کریں, یا آپ صرف یہ نہ سوچیں اچھا اس میں نے یہ ٹیکنیک لگانی ہے, یہ کرنا ہے. جو کنیکشن ہے ود دا کلائنٹ, اٹس ویری ویری امپورٹنٹ. جس طرح آپ نے بھی بڑی خوبصورت بات کی تھی کنیکشن کے حوالے سے, تو وہ کنیکشن جو ہے وہ اب کیوں لوگ تھراپسٹ کے پاس آتے ہیں تو دیٹ از وائی اٹس ویری امپورٹنٹ کہ ایک تھراپسٹ کو پتا ہو کہ اس نے اپنے کلائنٹ کے ساتھ ایک کنیکشن کیسے ڈیولپ کرنا ہے. کنیکشن بلڈ اپ کرنا از دا فرسٹ آئی تھنک جاب آف دا سائیکالوجسٹ. اس کے بعد ٹیکنیکس اور وہ سب چیزیں بات کی چیزیں آتی ہیں. سو دیٹس ویری امپورٹنٹ. اچھا حاضر, بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے بتائی, اور اسپیشلی یہ کہ کسی بندے کے ساتھ آپ نے بات جو ہے وہ کس طریقے کے ساتھ کرنی ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن ہمیں بڑی رہنمائی کرتا ہے. اور جب آپ بات کر رہی تھی نا تو مجھے اللہ کے ایک سب سے بڑے دشمن کا واقعہ میرے ذہن کے اندر آ گیا. اور اللہ تعالیٰ اپنے سب سے بڑے دشمن کی طرف اس وقت کے سب سے بڑے نبی کو بھیجتے ہیں, فرعون کی جانب موسیٰ علیہ السلام کو. اور موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں؟ اللہ کو تو پتہ ہے نا اس نے ہدایت پہ نہیں آنا, اللہ کو یہ بھی پتہ ہے اس نے غرق ہو جانا, لیکن ہم سب کی رہنمائی کے لیے اور تربیت کے لیے کہا وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا. موسیٰ آپ میرے دشمن کے پاس جا رہے ہیں اس کو دعوت حق بیان کرنے کے لیے, لیکن بات نرمی سے کرنی, بات اچھے طریقے سے کرنی. اور ہم سب کے لیے حکم کہا کہ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں کے ساتھ ہمیشہ اچھی بات کرنی. تو ہم یہ جو پلیٹ فارم ہیں ان سے ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں. اور یہ میرے پاس پاکستان کا پرچم ہے, یہ اگست کا مہینہ ہے. اس مہینے میں ہم لوگوں نے پاکستان حاصل کیا, اور اہلیان پاکستان کے لیے بڑا فخر کی بات ہے. اور ہم اپنا یوم آزادی منا رہے ہیں, تو ہمیں یہ جو پاکستان کا جھنڈا ہے نا یہ فخر کے ساتھ لگانا چاہیے, اپنے سینے پہ لگانا چاہیے. اور صرف سینے پہ نہیں نہ لگا ہو بلکہ اس جھنڈے کو اپنے دل کے اندر اتاریں, کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم ہیں. اس دنیا میں ہماری جو پہلی اور آخری پہچان ہے وہ اسلام ہے اور پاکستان ہے. اسلام ہمیں پوری دنیا سے جوڑتا ہے اور پاکستان ہمیں دنیا کے نقشے پر نمایاں کر کے پیش کرتا ہے. تو یہ دونوں چیزیں بڑی اہم ہیں. اچھا سدرا, میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا, آپ بھی سب سے پہلے مجھے بتائیں یہ بیہیویئر تھراپسٹ کیا ہوتا ہے, یہ کیسے کرتی ہیں آپ ساری چیزیں, تھوڑا سا آپ کو اپنے تجربات شیئر کریں. ٹھیک ہے. اچھا بیہیویئر تھیراپی جو ہوتا ہے دیٹ از بیسیکلی فار چائلڈ, جو بچے ہوتے ہیں جن کو چائلڈ ڈیولپمنٹ ڈس آرڈرز ہوتے ہیں, ڈیولپمنٹل ڈیلیز ہوتے ہیں, ان کی بیہیویئر تھیراپی کی جاتی ہے. تھوڑا سا آسان الفاظ میں بتائیں نا, جیسے مطلب اگر آج کل آٹزم کے کیسز بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں, پروگرام بھی کیا تھا یہاں پہ جی, ADHD کے کیسز بہت زیادہ سامنے آ رہے ہیں. ان کی جو تھیراپی کی جاتی ہے, ان کو جو سوشل سکلز سکھائی جاتی ہیں, ان کو جو لائف سکلز سکھائی جاتی ہیں, کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کا جو ایک برین ہے وہ نارمل پروسیسنگ میں نہیں ہوتا, وہ پھر پراپر ان کے بیہیویئرز بھی مطلب اس طرح سے پراپر نہیں ہوتے. تو ود دا ہیلپ آف بیہیویئر تھیراپی آپ جو بچہ ہے وہ سوشل سکلز لرن کرتا ہے, مطلب وہ اس کو یہ لرن کرنا آتا ہے. مطلب یہ جو بچے ہوتے ہیں ان کا برین پروسیس نہیں کر رہا ہوتا, جس کی وجہ سے ان کو نہیں پتا کہ کب اٹھنا ہے, کب بیٹھنا ہے, کب کھانا ہے, کب پینا ہے, کس طرح سے کیا کرنا ہے, کس طرح سے کپڑے پہننے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہیں, یہ ساری سکلز جو ہیں یہ بیہیویئر تھیراپی میں سکھائی جاتی ہیں. اچھا, یہ تو ویسے ایک تو ہے نا کہ آٹزم کے شکار جو بچے ہیں ان کے بارے میں, لیکن یہ تو ہم سب لوگوں کو ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو بتایا جائے. میں ویسے آپ کو بتاؤں, بڑے بڑے ہوٹلز میں اور بڑی بڑی کانفرنسز میں جہاں پر لوگوں کے کندھوں پر اور سینے پر بیج لگے ہوئے ہیں کس چیز کے, یہ PhD ہیں, یہ بڑے ریفارمر ہیں, اور یہ واش روم جاتے ہیں, جب وہاں سے نکلتے ہیں تو ان کو یہ طریقہ نہیں آتا کہ یہاں کسی دوسرے بندے نے اس واش روم کو استعمال کرنا, یعنی واش روم استعمال کرنے کا طریقہ نہیں آتا. اور لوگ کون ہیں, یہ کوئی گاؤں دیہاتوں کے لوگ نہیں ہوتے, یہ انتہائی پڑھے لکھے لوگ جن کی تقریریں سن کر نا ایک دفعہ کان کی لوئیں جو ہیں نا سرخ ہو جاتی ہیں,
یہ وہ لوگ ہوتے ہیں. بالکل، تو بالکل. تربیت کا مسئلہ تو ان کے ساتھ بھی ہے, ان کو سکھایا ہی نہیں جاتا. جی جی شاہ صاحب ویسے بڑی امپورٹنٹ بات دیکھیں, جانوروں کے جو بچے ہیں نا, وہ تو خدا نے ان کو ایک شعور بخشا ہے, وہ پیدا ہوتے ہی شروع ہو جاتے ہیں اپنا, ہمیں سکھایا جاتا ہے. لیکن ہمیں مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے, مجھے یاد ہے ہمارے ہاں بہت سی جماعتیں کام کرتی ہیں کہ آپ نے کھانا کیسے لینا ہے, دسترخوان پہ کیسے بیٹھنا ہے, ہاتھ دھو کر بیٹھنا ہے, پانی کیسے پینا ہے, یعنی سانس سانس تک ہماری تربیت اور ہماری رہنمائی کی جاتی ہے. اچھا یہ صدرہ, یہ جو بیہیویئر تھراپی ہے, جی جی. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص اس معاشرے میں اس نے سوشل نارمز جو سماجی اقدار ہیں وہ نہیں سیکھی, تو مجھے بتائیں کہ اگر وہ 20 سال کا ہو گیا, 25 سال کا ہو گیا, کیا اسے سکھائی جا سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ تو ایک تربیت کا حصہ ہے نا, کہ بچپن میں آپ بچے کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہیں. وہ تو نہیں سیکھ مطلب سکا یہ نا. چیزیں ہاں. تو یہ پھر یا تو اس کا مطلب نیچر والا ایشو ہوا ہوگا یا نرچر والا ایشو ہوگا. اب نیچر نرچر بھی ایک الگ کانفلکٹ ہے. یہ بتائیں نا کیا ہے یہ نیچر نرچر, اچھا نیچر مطلب نیچر یہ ہے کہ بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو موسٹلی کچھ چیزیں جو ہیں وہ اپنے پیرنٹس سے لے سیکھ کر کے آتا آیا ہے, ہوتا اس کی ہے, جینز میں اور آتی ہیں. نرچر جینز میں ہوتی ہیں. اور نرچر یہ ہوتا ہے کہ جب بچہ بڑا ہوتا ہے تو موسٹلی چیزیں جو ہیں وہ اپنے انوائرمنٹ سے لرن کرتا ہے, جس میں پیرنٹس بھی آ جاتے ہیں, اس کے سبلنگز بھی آ جاتے ہیں, اس کے فرینڈس بھی آ جاتے ہیں, اس کے ٹیچرز بھی آ جاتے ہیں. تو یہ جو چیز ہے نا یہ نیچر نرچر ہے. تو یہ چیز جو ہے یہ آپ کی تربیت پہ ایک بہت زیادہ اثر ڈال رہی ہوتی ہے. اب مطلب جیسے ایک بچہ ہے وہ 1 سال کا ہے اور اس کے سامنے پیرنٹس گالی گلوچ کر رہے ہیں, مطلب ایبیوسیو لینگویج یوز کر رہے ہیں, مطلب وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ بچہ تو ابھی اس کی اس طرح سے اسپیچ نہیں ہے. ماں اور باپ کی نا لڑائی ہوتی ہے گھر میں اور بچہ متاثر ہو رہا یہ ہوتا ہے لیٹر آن اس کی لائف پہ یہ چیزیں افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. جس طرح میں کل ایک پڑھ رہی تھی, ایک آتھر کا بوبلی نام ہے ان کا, وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بچے کی جتنی بھی چائلڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے یا جو اس کی بعد میں جو بھی چیزیں اس کی سامنے آتی ہیں, مطلب اس کی پرسنالٹی کس طرح سے ڈیولپ ہوئی اور وہ ساری چیزیں, یہ بچوں پیرنٹس کے بیہیویئر پہ وہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہیں. مطلب جیسے اب ایک بچہ ہے, اگر وہ اپنے پیرنٹس کو کچھ بتا رہا ہے, مطلب اگر وہ بتا رہا ہے کہ فلاں نے, جیسے مفتی صاحب نے کہا کہ فلاں نے مجھے مطلب مارا, ڈانٹا یا کچھ بھی, تو پیرنٹس کو بجائے اس بچے کو انکریج کرنے کے نا اس وے میں, مطلب بہت ہی ایک آرگنائزڈ, بہت ہی ایک سلجھے ہوئے وے میں اس کو مطلب پیرنٹس کو اس طرح سے ڈیل کرنا چاہیے کہ وہ چیز بھی کور ہو جائے اور بچہ یہ بھی نہ, مطلب بچے کے اندر یہ چیز بھی ہو کہ مطلب بڑوں کا جو ہے رسپیکٹ کر رہی ہے, مطلب رسپیکٹ والی چیز بھی رہے اور یہ چیز بھی نہ ہو کہ مطلب بچہ پیرنٹس سے دور ہوتا جائے. ہمیں تو اس کو یہ فیل نہ ہو کہ میری تو بات ہی نہیں سنی جاتی, اور پھر وہ اس کے ساتھ بھی اس کی ایک کم مائیگی کے جو اثرات ہیں اس کی نفسیات پر بڑے برے اثرات مرتب کرتے ہیں. جی جی. پلس آپ ایک اور چیز یہاں پہ جب آپ نے کوسچن کیا تھا تو آپ اسکرین کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے, تو اسکرین کا یہ ہے کہ اسکرین نے ہماری لائف پہ بہت زیادہ اثرات ڈالے ہیں. اب میں بیہیویئر تھراپسٹ ہوں, میرے پاس بہت زیادہ کیسز آتے ہیں آٹزم کے, ADHD کے, اور کچھ ڈس آرڈرز. ADHD کیا ہوتا ہے؟ اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر ہوتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہوتا ہے اس کی اٹینشن اسپین بہت کم ہوتی ہے اور اس کا سٹنگ اسپین بالکل بھی نہیں ہوتا اور اٹینشن اس کی بہت کم ہوتی ہے. یعنی اس کی جو توجہ ہے, اس کا جو ارتکاز ہے وہ کم ہو جاتا ہے. جی, اٹس بیسیکلی ڈیولپمنٹل ڈس آرڈر. جی نو, اسکرین اس کا ریزن نہیں ہے, لیکن اسکرین ان چیزوں کو پرووک کرتی ہے. لیکن کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو اسکرین افیکٹڈ ہوتے ہیں, ان کے اندر آٹزم کے فیچرز آ جاتے ہیں, ADHD مطلب ہائپر ایکٹیویٹی والی چیز آ جاتی ہے ڈیو ٹو اسکرینس, کیونکہ اسکرین ان چیزوں کو پرووک کرتی ہے. سوشل میڈیا کسی آپ ٹویٹر پہ ہیں, ایک پوسٹ کسی کی فوتگی کی ہے, دوسری کوئی انٹرٹینمنٹ کی, تو آپ کو تھاٹ پروسیس ایکٹیو ہی نہیں ہوتا کہ بھائی آپ دکھ والی خبر کو سن کر تھوڑی دیر کے لیے دکھ کی حالت میں جائیں, خوشی والی خبر کو سن کر تھوڑی دیر کے لیے مسکرا جائیں. وہ سکرول کرتے جاتے ہیں اور آپ کا موڈ جو ہے نا بدلتا جاتا ہے, تو آپ کی توجہات جو ہیں وہ محدود ہوتی جا رہی ہیں. اچھا, یہ بہت ہی اہم بات ہے, اس پر صدرہ میں تھوڑا سا بریک کے بعد بات کروں گا کیونکہ یہ بہت اہم بات ہے, اس پر ہم بات کریں گے. ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اور یہ بڑے اہم مسائل ہیں, ان پر ہمیں بات کرنی ہے, اور تو ہمارے پاس کوئی حل نہیں ہے, ہم سیکھ سکتے ہیں اور ایکسپرٹس ہمارے پاس موجود ہیں اور یہ اپنے تجربات کی روشنی میں بتائیں گے کہ ہم کم از کم اپنے آپ کو کیسے بہتر کر سکتے ہیں, اور زیادہ سے زیادہ اپنا جو ماحول ہے, ہمارے آفیسز ہیں, ہمارے گھر ہیں, ہمارا معاشرہ ہے, کیونکہ سیکھتے یا تو اپنے گھر سے ہیں یا اپنے ماحول سے ہیں. ان دونوں کو بہتر کرنے کے لیے تربیت کے نفسیاتی پہلو ان کو جاننا اور ان پر عمل پیرا ہونا بڑا اہم ہے. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.
ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام میں خوش آمدید۔ آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ یہ جو نظام تربیت ہے، اس کے جو نفسیاتی اثرات ہوتے ہیں، اس کے نفسیاتی پہلو ہیں، ان پر ہماری گفتگو جاری تھی۔ مفتی سید ریاست حسین شاہ صاحب، حاجرہ اکبر صاحبہ اور سدرہ راشد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شاہ صاحب، بڑی اہم گفتگو ہو رہی ہے، اور یہ لازمی ایسی گفتگو ہے کہ جو ہمارے دماغوں میں ہوتی ہے، لیکن یہ پبلک میں ڈسکس نہیں ہوتی۔ لوگوں کو پتہ یہ سارے مسائل ہیں، لیکن ہم اتنے الجھے ہوئے ہیں کہ ہم سلجھ نہیں پاتے کہ کبھی اپنے اوپر غور کریں کہ یہ صبح سے لے کر شام تک جس طرح کا لائف سٹائل جو میرا آ گیا ہے، اس کا مجھے فائدہ کیا ہے؟ میری نیند خراب ہو رہی ہے، میرے تعلقات خراب ہو رہے ہیں، میرے رشتے خراب ہو رہے ہیں، بچے کیا کر رہے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، بچے یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑوں کو ہماری کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تو یہ جو سارا ماحول ہم کریٹ کرتے جا رہے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ دیکھیں، پہلے تو جس سیاق میں بات چل رہی ہے، اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان بڑا واضح ہے۔ آپ نے فرمایا کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، کہ ہر پیدا ہونے والا بچہ وہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے۔ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں جن کی تربیت میں رہ کر کوئی یہودی بن جاتا ہے، کوئی نصرانی بن جاتا ہے، کوئی مجوسی بن جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جس بھی بچے کو دنیا میں بھیجتے ہیں، فطرت اسلام پہ اللہ تعالیٰ اس کو بھیجتے ہیں۔ پھر اس کے بعد وہ والدین سے سیکھتا ہے، وہ بہن بھائیوں سے سیکھتا ہے، وہ معاشرے سے سیکھتا ہے، وہ ماحول سے سیکھتا ہے، وہ اپنے دوستوں سے سیکھتا ہے۔ اور پھر انسان میں یہ جو اتنی ساری خرابیاں نظر آتی ہیں نا بعد میں، یہ خرابیاں ہم پیدائش کے وقت لے کے نہیں آئے تھے اپنے ساتھ۔ جھوٹ بولنا پیدائش کے وقت نہیں تھا، اس وقت تو چھوٹا سا بچہ بھی اس کے سامنے آپ جھوٹ بولے نا، وہ بولنے کی عمر کے قابل ہوتا ہے، تو آپ کہتے ہیں پاپا آپ تو ایسے کہہ رہے تھے، یہ تو ایسے ہے، آپ نے جھوٹ بولا ہے۔ کئی دفعہ تو کھلے لفظوں میں کہہ دیتا ہے، دروازے پر بھی جا کر کہتا ہے کہ بابا کہہ رہے ہیں کہ میں گھر میں نہیں ہوں۔ تو پھر ہم یہاں سے سیکھنے کا آغاز کرتے ہیں۔ پھر والدین ان کی تعلیم کا بندوبست تو کرتے ہیں، اچھے اسکول کا انتخاب تو کرتے ہیں، اچھے اداروں کا انتخاب تو کرتے ہیں، لیکن ان کی تربیت بھی وہ سمجھتے ہیں کہ شاید سکول میں ہونی ہے، سکول والے کہتے ہیں ماں باپ نے کرنی ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ نہ گھر والے اس کی تربیت کرتے ہیں اور نہ سکول میں اس کی تربیت ہوتی ہے، وہ پھر اپنے دوستوں سے اور ماحول سے جیسے وہ باہر نکلتا ہے پھر وہاں سے سیکھتا ہے۔ یا پھر اگر گھر کا ماحول ایسا ہے، مثال کے طور پہ ہمیں جو اچھی اخلاقیات اسلام نے دی ہیں اور ہماری جو تربیت کی ہے، جب ہم والدین اس پہ نہیں ہوتے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بچے بھی اس پہ نہیں رہتے۔ والدین اگر جھوٹ بولتے ہیں تو بچوں میں وہ جھوٹ پیدا ہو جائے گا، والدین اگر غیبت کرتے ہیں تو بچوں میں غیبت پیدا ہو جائے گی، والدین اگر کسی کے بارے میں بری باتیں کہتے ہیں اور گالم گلوچ کرتے ہیں، کسی کے بارے میں طعن و تشنیع کرتے ہیں تو بچہ بھی انہی کی زبان بولتا ہے۔ والدین اگر کسی کے ساتھ حسد کرتے ہیں تو بچہ بھی حسد کرنے لگ جاتا ہے۔ اور والدین میں جو خرابیاں ہوتی ہیں نا، اگر بچے کی کوئی اور صحیح تربیت نہیں کر پا رہا تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ والدین سے وہ ساری چیزیں بچوں میں منتقل ہوتی ہیں، اور آہستہ آہستہ پھر معاشرہ اس حالت پہ پہنچ جاتا ہے جو ابھی موجودہ ہماری حالت زار ہے۔ اس نتیجے تک ہم ویسے نہیں پہنچے، ہم ایک دوسرے سے سیکھ کے پہنچے اور بچہ محنت کی ہے اس معاشرے کو بگاڑنے میں۔ اب اس سے زیادہ محنت ہمیں اس کی صفائی کے لیے کرنی پڑے گی، اس کی اصلاح کے لیے کرنی پڑے گی، جس کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں بچہ ٹھیک ہو جائے، میں ٹھیک نہ ہوں۔ مثال کے طور پہ فلاں ڈاکو نے اپنے بچے کو قرآن کا حافظ بنا دیا کیونکہ 10 بندے کو لے کے جنت میں چلا جائے گا۔ ہاں جی، فلاں نے یہ کر لیا، حالانکہ خود حرام حلال کی کوئی تمیز نہیں ہے، لیکن بچے کے بارے میں بڑی فکر ہے کہ یہ حافظ قرآن بن جائے، یہ دین کا داعی بن جائے۔ ہم امام بخاری کی مثال دیتے ہیں، صحیح، اور سب کے ہم مشترکہ شخصیت ہیں، وہ ایسی شخصیت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے حدیث کی خدمت کا ایسا کام لیا ہے کہ مثال نہیں ملتی۔ صحیح۔ تو ان کے والد جب دنیا سے جانے لگے، فوت ہونے لگے، تو انہوں نے کہا تھا کہ میرے مال میں کوئی 1 درہم بھی ایسا نہیں ہے جو حرام کا ہو یا مشکوک ہو۔ اللہ، جب ہم اپنی اولاد کی تربیت تو کرنا چاہتے ہیں لیکن انہیں حلال نہیں کھلا رہے تو ان کی تربیت کیسے ہوگی؟ صحیح۔ اور پھر نفسیاتی طور پر جب انسان غیبت کا شکار ہو جاتا ہے اور حسد کا شکار ہو جاتا ہے، دیکھیں بچوں کو ہمیشہ اس چیز کا احساس دلانا چاہیے کہ آپ اسی معاشرے کا ایک فرد ہیں، آپ کوئی دوسروں سے ممتاز نہیں ہیں۔ آپ کے پاس پیسے زیادہ ہو سکتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ فلاں سے افضل ہیں۔ بچوں میں شروع سے یہ چیز پیدا کرنی ضروری ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں کسی افسر کا بچہ ہے، کسی بڑے کا بچہ ہے، تو اسے شروع سے یہ تربیت دی جاتی ہے کہ آپ سب سے اعلیٰ ہیں، آپ سب سے افضل ہیں، آپ کا مقابلہ نہیں ہو اکثر سکتا۔ اوقات میں دیکھو یہ جو بڑے بڑے اسکول ہیں نا، اور بڑے اسکول سے اس وجہ سے کہ یہ انگریزی میں تعلیم دیتے ہیں، اس وجہ سے بڑے اسکول ہیں، ان کے باہر سفید داڑھیوں والے بزرگ لوگ
بچے کا بیگ اٹھا کر نا وہ لے کے جا رہا ہے، اور بچہ سمجھتا ہے کہ یہ جو شخص ہے نا سفید داڑھی والا، یہ میرا غلام ہے. اس کے ذہن میں بچپن سے یہ بات ڈال دی جاتی ہے، اور وہ اس کی تکریم نہیں کرتا، اس کی عزت نہیں کرتا. اور پھر جب اس کے اپنے باپ نے نا عمر کے آخری حصے میں جا کے داڑھی سفید کر لیتا نا، وہ کہتا ہے اچھا یہ جو بچپن میں نا چاچا میرا بستہ اٹھاتا تھا، یہ اسی طرح کا ایک کریکٹر ہے. تو وہ اس کی عزت بھی نہیں کرتا. تو جس گھر کے اندر آپ نے ملازم رکھے ہوئے ہیں اور ان ملازموں کی عزت نہیں کی جائے گی، ان کو احترام سے نہیں بلایا جائے گا، تو آپ کے بچے آپ کو بعد میں اسی طرح ٹریٹ کریں گے. تو یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہیں اور بڑے اہم نکات ہیں. اور لازمی ہے کہ ہم مذہب کی جب بات کرتے ہیں تو مذہب ہمیں تربیت کا ایک پورا نظام دیتا ہے، اور وہ اسی لیے آیا ہے کہ لوگوں کو بتا سکے. اور وہ ایک اصول دیتا ہے کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ کے نزدیک جو فضیلت ہے وہ مال اور دولت کی وجہ سے نہیں ہے، وہ تقوی کی وجہ سے. اور تقوی کہاں سے پھوٹتا ہے؟ علم سے پھوٹتا ہے. تقوی اخلاص سے پھوٹتا ہے، اس کا چشمہ جو ہے نا وہاں سے نکلتا ہے. اچھا حاضرہ تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ کیسے ہم اپنے پیرنٹس کو، جو کیونکہ تربیت کرنے کے جو ادارے ہیں نا، تو سب سے پہلا ادارہ گھر ہے، اور گھر میں جو ہوتے ہیں ماں باپ ہوتے ہیں. تو کیسے ماں باپ کو بتایا جائے کہ آپ کی جو اولاد ہے جس کے لیے آپ صبح و شام محنت اور مشقت کرتے ہیں، وہ ظاہری طور پر تو آپ کے گھر میں رہتی ہے لیکن وہ ذہنی طور پر کسی اور کے گھر میں رہتی ہے. ٹھیک ہے. یہ واقعی ایک بہت آئی تھنک کرٹیکل اسپیکٹ آف لائف ہے وچ وی آر لائک ریئلی اگنورنگ اے لاٹ آف ٹائمز. تو اس کو سمجھانے سے پہلے آئی ووڈ لائک ٹو ٹاک اباؤٹ سم تھنگ جو کہ اٹیچمنٹ ہے. صحیح، بالکل. اٹیچمنٹ جو ہے، جس طرح ڈفرینٹ تھیرسٹس نے اپنی اٹیچمنٹ تھیریز دی ہوئی ہیں. سو ان میں سے ایک اٹیچمنٹ تھیری ہے جو کہ دو ڈبیٹس لے کے آتی ہے، سیکیورلی اٹیچڈ ورسز انسیکیورلی اٹیچڈ. اب یہ دو لائف پاتھ ویز ہیں. ٹھیک ہے. ہوتا یوں ہے کہ جو بچے، میں آپ بڑی عام الفاظ میں کوشش کروں گی کہ تاکہ سب کو سمجھ میں آئے، کہ سیکیورلی اٹیچڈ چلڈرن ہوتے ہیں، انسیکیورلی اٹیچڈ چلڈرن ہوتے ہیں. اور ڈیفینیٹلی اٹیچمنٹ کی جہاں بات آ رہی ہے، وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا کیئر گیور، دا پرائمری کیئر گیور، جو آپ کی مدر ہے، گارڈین ہے، پیرنٹ، جو بھی آپ کا ہے. صحیح. اب بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو اس کی پرائمری کیئر گیور تو وہی ہے جو اس کی ماں ہے، بایولوجیکل مدر ہے، یا جو بھی اس کی مدر ہے. اب جس طریقے سے بچہ اس کے ساتھ اٹیچڈ ہے، اسی طریقے سے، ان فیکٹ آئی وڈ سے جس طریقے سے اس کا جو کیئر گیور ہے، دا وے دیٹ کیئر گیور از ریسپونڈنگ ٹو دیٹ چائلڈ اسپیشلی ان اے ویری تھریٹنڈ سچویشنز، وہ بچہ اسی طریقے سے دنیا میں ریئیکٹ کرے گا. ٹھیک ہے. اب اگر بچہ بڑا سیکیورلی اٹیچڈ ہے مدر سے، اور بڑی اس کی ایک لونگ سی ایک کنسسٹنسی ہے اس کے لو میں، جو پیرنٹ کا لو ہے، تو بچہ سیکیورلی اٹیچڈ ہوگا. یعنی اس کی آگے بڑے ہونے، اڈلٹ پرسنالٹی کے اوپر اس کا بہت بڑا ایک اسپیکٹ ہوتا ہے کہ وہ اپنے پارٹنرز بڑے اچھے، لائک آپ کے جو انٹیمیٹ ریلیشن شپس ہیں وہ بہت اچھے آپ کے آگے چلیں گے، فرینڈ شپس بہت اچھی ہوں گی، دا وے یو آر ٹاکنگ ٹو پیپل ان یور سراؤنڈنگ وہ بہت اچھی ہوں گی، پوری ایک لائف پاتھ چلے گا. اس کے بعد لیکن اپوزٹ سائڈ پہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارا اگر انسیکیورلی اٹیچڈ چلڈرن ہے، یعنی کہ اس کو ایک کنسسٹنٹلی کیئر نہیں مل رہی ہے، یا پور کیئر مل رہی ہے، یا انکنسسٹنٹلی کیئر اس کو مل رہی ہے، اس میں کیا ہوگا کہ اگین اس سب کا اپوزٹ ہوگا. اس کی آگے ریلیشن شپس ڈسٹرب ہوں گے، اس کی کانفلکٹڈ پرسنالٹی ہوگی، بہت ساری انٹرا اور انٹرپرسنل کانفلکٹس اس کے آئیں گے. اب یہ دو لائف پاتھس ہیں. اب اگر پیرنٹس کو، اب جیسے آپ کا سوال آپ نے رکھا کہ پیرنٹس کیا کریں اس میں، سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ اسٹارٹ تو چائلڈہڈ سے ہوتی ہے، کہ آپ چائلڈہڈ میں نہیں، جب سے وہ پیدا ہوا ہے آپ نے اس کی اٹیچمنٹ رکھنی ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہم جس میں لیک کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ایک انکنسسٹنٹ ہے کیئر ہے، یعنی کہ کبھی کبھی کیئر دی، کبھی کبھی پیار دیا، کبھی کبھی مار بھی دیا، کبھی 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 والا جو سیناریو ہے وہ ہے، اس کو ہم انکنسسٹنٹ کیئر کہیں گے. کنسسٹنٹ کیئر کیا ہے کہ آپ کنٹینیوسلی، یا انکنسسٹنٹ آپ یا پھر آپ کہہ لیں کنسسٹنٹ اٹیچمنٹ کہہ دیں، یا کنسسٹنٹ بیہیویئر کہہ دیں اپنے پرائمری کیئر گیور کا. وہ کیا ہے کہ یا وہ تو کنسسٹنٹلی آپ کے ساتھ بڑا اچھا رہے گا، یعنی کہ ایک بیلنسڈ موڈ میں رہے گا، یعنی کہ ایک موڈ میں رہے گا، یا تو بہت اچھا رہے گا یا تو بہت برا رہے گا. اب ہوگا یہ کہ ان دونوں میں سے جو بچے آپ کی انکنسسٹنٹ کیئر کے اندر ہے نا، کہ کبھی محبت آ گئی، آپ نے بچے کو بڑا پیار کیا، کبھی غصہ آ گیا، تھپڑ لگا دیا، سب سے زیادہ خراب ہونے والے بچے یا پرسنالٹی ڈسٹرب جن کی ہوتی ہے وہ یہ بچے ہوتے ہیں. ایون پور کیئر والے بھی خوش رہ جاتے ہیں جن کے ماں باپ ساری زندگی سخت رہتے ہیں. ٹھیک ہے. کیونکہ وہ کنسسٹنسی ہے نا. انسان سے انکنسسٹنسی جو ہے وہ اس لیول میں، اس ایج گروپ میں نہیں بیئر ہوتی. اٹس ویری انبیئربل فار دا چائلڈ اینڈ وی آر ڈوئنگ ویری ورس ٹو دا چائلڈ کہ جب ہم اس کو انکنسسٹنٹ کیئر دے رہے ہیں.
تو اسٹارٹنگ میں تو آئی وڈ سے کہ جو پیرنٹس ہیں وہ یہ چیز دھیان رکھیں کہ آپ کنسسٹنٹ کیئر دے رہے ہیں، یا جو بھی آپ کا بیہیویئر کنسسٹنٹ ہے، انکنسسٹنسی کی طرف نہیں جائیے. دوسری چیز یہ کہ جب آپ جس طریقے سے جو ہے وہ ایک اور چیز مولانا صاحب نے ایک بات کی تھی جس کے اوپر میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ہم کہتے ہیں کہ اچھا ٹیچر سکھا دے گا، ٹیچر کہتے ہیں پیرنٹ سکھا دے گا، پیرنٹ یعنی کہ اس کو سائیکالوجی کی زبان میں ہم کہیں گے ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی. ایوری ون ہیز جسٹ ڈیفیوز دا رسپانسبلٹی دیٹ پرسن از گونا ڈو سم تھنگ اینڈ آئی ول بی اسٹیئنگ دیٹ بیک. پھر آپ نے اس کے اندر ایک چیز ایڈ کی کہ ہر کوئی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہا ہے، تو وہ بھی ڈیفیوژن آف رسپانسبلٹی ہے. اب گھر کے اندر بھی یہی ہو رہا ہوتا ہے. فار ایگزامپل جوائنٹ فیملی کا تو بڑا ایک وہ ناجائز فائدہ لوگ اٹھانے لگ گئے ہیں کہ اچھا وہ کیئر کر لے گا، چلو پھپھو کر لے گی، نہیں اچھا چاچا کر لے گا. تو پیرنٹس کہیں نہ کہیں بہت لیک کر رہے ہوتے ہیں، بہت کم ہوتا ہے کہ پیرنٹس انوالوڈ ہیں. تو اس سینیریو میں یہ ہے کہ اگین آپ یہ چیز دیکھیں کہ ہمارے ہاں بچے بڑے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں بڑے ہوتے ہیں اور اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہوتا، کیونکہ ایک دن گزرتا ہے تو بچہ ایک دن بڑا ہو جاتا ہے. ہمارے کمال سے نہیں ہوتے، وہ وقت کی وجہ سے ہوتے ہیں. لیکن ایسے بچے ایک زوال آشنا ہو جاتے ہیں، یعنی انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ وہ جس معاشرے کے اندر بڑے ہو رہے ہیں تو انہوں نے سوسائٹی میں کرنا کیا ہے. آپ بچے سے پوچھیں نا بیٹا تم بڑے ہو کے کیا بنو گے، بچپن میں وہ بڑی خواہشات کا اظہار کرتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد کہتا ہے بس دیکھ لیں گے جی کیا کرنا، شادی کس سے کرو، کسی سے ہو ہی جائے گی جی، یا نوکری کیا کرو، دیکھ لیں گے جی کیا ہے. کسی کو نہیں پتہ ہوتا کہ مطلب آپ اگر نا 100 لوگوں کا سروے کریں کہ بچپن میں آپ کیا بننا چاہ رہے تھے اور اس وقت آپ کیا ہیں، آپ کو 99% لوگ نا ڈفرینٹ ملیں گے. اس کی وجہ ہے کہ بچپن کے خواب، بچپن کی ساری چیزیں آپ نے کل کر دی. بچپن میں بچہ بڑا سائنسی ہوتا ہے، وہ آسمان کو دیکھتا ہے پوچھتا ہے یہ کیا ہے، بجلی کو دیکھتا ہے پوچھتا ہے یہ کیا ہے، پنکھا چلتا ہے پوچھتا ہے یہ کیا ہے. یہ سائنسی دماغ ہے نا. آپ بڑی محنت مشقت کر کے اس کو سائنسدان بننے سے روکتے ہیں اور اس کو نا شادولے کا چوہا بناتے ہیں کہ تم نے بیٹا جس طرح ہم سوچ رہے ہیں اس طرح سوچنا ہے. تو یہ جو انوائرمنٹ ہے یہ تو آپ بڑی اہم باتیں کر رہی ہیں. اور کنسسٹنسی کے علاوہ کلیئرٹی ختم ہو چکی ہے. nobody is clear about even I think اس کے لیے تو بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ انسانوں کی سیلف اویئرنیس جگانے کی بہت ضروری ہے کہ آپ ہیں کون، like who are you، پھر پتہ چلے گا نا آپ نے کرنا کیا ہے. تو پوٹینشیلز جب تک نہیں آپ کی ایکسٹریکٹ ہوں گی. آپ یہ سوچتے نہیں ہیں بچہ پیدا کرتے ہوئے کہ جس بچے کو ہم پیدا کر رہے ہیں اس دنیا میں لا رہے ہیں، یہ کوئی چھوٹی رسپانسبلٹی ہے. مطلب خواہش ہے جی مزاروں پہ جائیں گے، ڈاکٹروں کے پاس جائیں گے، بس بچہ پیدا ہو جائے، کیونکہ بچہ پیدا ہوگا تو سوسائٹی میں پتہ چلے گا عورت بھانج نہیں ہے بھائی. یہ جو حضرت صاحب ہیں یہ مردانہ قوت سے مالا مال ہیں. بس یہ دو چیزیں ہم نے سوسائٹی کو دکھانی ہوتی ہیں. یہ بھول جاتے ہیں. جیسے شاہ صاحب نے بتایا کہ بھائی اسلام ہمیں کیا کہتا ہے، اس کی تربیت کیسے کریں. صرف اسلام ہی نہیں، باقی جتنے مذاہب ہیں ان کے ہاں بھی بڑے زبردست پیٹرن ہیں کہ آپ نے اپنی اولاد کی تربیت کیسے کرنی ہے اور اسی دنیا کا ایک باشعور انسان کیسے بنانا. اگر آپ دنیا میں باشعور انسان نہیں بنا سکتے تو پھر آپ بچہ نہیں پیدا کر رہے، بچے کے نام پر کچھ اور پیدا کر رہے ہیں. اور قرآن وہ جو کچھ اور ہیں اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے حلیے اور شکلیں انسانوں کی طرح ہیں لیکن فمثلہ کمثل کلب، مثال ان کی کتوں کی طرح. اولئک کالانعام بل هم اضل، یہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بدتر ہیں. ایک اور جگہ مثلہم کمثل الحمار، ان کی مثال گدھوں کی طرح ہے. نہ یہ سوچتے ہیں، نہ ڈھنگ کا بولتے ہیں، نہ ان کا لائف سٹائل ہے. تو آپ ایسے لوگ پیدا کر کے جا رہے ہیں. معذر بہت سخت باتیں میں نے کر دی ہیں لیکن یہ ہو رہی ہے سوسائٹی کے. اچھا صدرہ آپ تھوڑا سا بتائیں کہ یہ جو بڑا زبردست قسم کا کمبینیشن ہے اور یہ حاضرہ نے جو باتیں کی، تو یہ جو ہم بیہیویئر چینج کے اندر جو اس کی بات ہم کر رہے ہیں کہ لوگوں کے اب رویوں کو ٹھیک کیا جائے. اچھا یہ بھی ہوتا ہے نا کہ ہم بعض اوقات کہتے ہیں میں رد عمل کی وجہ سے ایسا ہوں. لوگوں سے پوچھنا کہیں یار مجھے جھوٹ بالکل برداشت نہیں ہے، بالکل میں منافقت بالکل برداشت نہیں کر سکتا. یعنی دوسرے کی، اپنے لیے جھوٹ بھی جائز ہے، اپنے لیے منافقت بھی جائز ہے، لیکن دوسرے کے لیے میں نہیں کر سکتا. اور اس کو پھر بڑی اعلیٰ اقدار سے جوڑا جاتا ہے. دیکھا نا میں کیسا زبردست قسم کا چیمپئن آدمی ہوں اور مجھ سے چیزیں برداشت ہی نہیں ہوتی. تو یہ جو لوگوں کے اندر یہ رویہ جو پایا جاتا ہے، لوگوں کو کیسے سمجھایا جائے بھائی تھوڑا ٹھنڈے ہو جائیں، ایک گرم توے سے تھوڑی دیر کے لیے اتریں اور تھوڑا سا عام معاشرے کے اندر کھڑے ہو کر سوچیں اور ننگے پاؤں ذرا چل کے دیکھیں کہ اس سوسائٹی میں اس معاشرے میں کیا تپش ہے. یہ کیسے سمجھائیں انہیں؟ اچھا سب سے پہلے تو مطلب وہ جو آپ کا ایک پوائنٹ تھا کہ مطلب بچے جو ہیں
جب اسکول سے باہر جاتے ہیں تو ان کے لائک سرونٹس ہوتے ہیں جو کافی ایجڈ ہوتے ہیں، اور لائک وہ پھر بڑے جب ہوتے ہیں تو ان کو مطلب اپنے فادر کو بھی وہ یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلا پوائنٹ میں یہ ایڈ کروں گی کہ بچوں پہ نا آپ ذمہ داری ڈالیں. مطلب جب بچہ چھوٹا ہی ہو نا، مطلب تھوڑا سا اس کے اندر تھوڑا سا سینس ہے چیزوں کا، تو آپ اس کو چھوٹی 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 ذمہ داریوں اس پہ ڈالیں کہ مطلب آپ اپنے کپڑے خود طے کر لو، آپ اپنی نوٹ بکس خود ڈال لو، آپ اپنا جو ہوم ورک ہے آپ آج وداؤٹ میری ہیلپ فنش کر لو. مطلب یہ جو چیزیں نا یہ لانگ رن میں جو ہے نا بچے کو رسپانسبل بناتی ہیں. اب آج کل کی مائیں کیا کرتی ہیں، مطلب بچے ان کے 10th میں جا رہے ہیں 9th میں جا رہے ہیں، لیکن مدر ہی کپڑے پریس کرے گی، مدر ہی سارا کام کرے گی، ایون لنچ بھی مدر پریپیئر کر کے ڈالے گی، نوٹ بکس مدر پوری کرے گی. تو یہ چیز جو ہے نا یہ لانگ رن میں بچوں کو ساری ذمہ داریاں بیوی پوری کرے گی. جی، تو یہ جو چیزیں یہ لانگ رن میں یہ جو چیزیں یہ لانگ رن میں پھر بچوں کی پرسنالٹی کو خراب کرتے ہیں. مطلب وہ پوری زندگی پھر وہ مطلب ڈیپینڈنٹ والے ان کے اندر بیہیویئر آ جاتا ہے کہ مطلب ہم نے ڈیپینڈنٹ ہی رہنا ہے. جیسے آپ نے مینشن کیا کہ شادی ہوگی تو بیوی سارا کام کرے گی. اس کے بعد سیکنڈ یہ کہ اور آپ نے کیا کوسچن کیا تھا؟ میں نے بہت سے سوالات کیے، لیکن یہ بات کہ ان کا جو رویہ ہے اسے کیسے تبدیل، لوگوں کو یہ بات بتانا کہ آپ کے اندر کہیں نہ کہیں کوئی کمی پائی جاتی ہے. مثال کے طور پر میں ڈائریکٹ یہ کہوں بھائی تمہارا رویہ ٹھیک نہیں ہے، یہ تو بہت غلط بات ہے نا. ہم ایسے بندے کو شائستہ طریقے سے کیسے کنونس کریں کہ بھائی صاحب جو رویہ آپ کا ہے نا یہ پرابلم کریٹ کرتا ہے سوسائٹی کے اندر بھی اور خود آپ کی ذات کے لیے بھی، اسے کیسے سمجھائیں گے؟ اچھا، یہ بھی پرسنالٹی بلٹ اپ جو ہے یہ موسٹلی پیرنٹس پہ ہی ڈیپینڈ کرتا ہے. مطلب اگر بچہ پیرنٹ سے کوئی کوسچن، کیونکہ جب بچہ چھوٹی ایج میں ہوتا ہے تو وہ لرننگ والے اس میں ہوتا ہے نا، مطلب وہ ہر چیز اس کو ایکسپلور کرنے کا شوق ہوتا ہے کہ میں یہ بھی دیکھوں، میں یہ بھی دیکھوں، میں یہ بھی دیکھوں. تو مطلب وہ ہر طرح کا کوسچن کرتا ہے بچہ. مطلب اب اس کو یہ تو نہیں پتا نا کہ یہ کوسچن اچھا ہے یا یہ کوسچن برا ہے، تو وہ ہر طرح کا کوسچن کرتا ہے. تو موسٹلی پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ بچے کو جھڑک دیتے ہیں، آگے سے مطلب جواب نہیں دیتے، یا اس کو کہتے ہیں کہ یہ تم کس طرح سے نا یہ کوسچنس کر رہے ہو. تو یہ چیز جو ہے یہ اس کی پرسنالٹی کو ڈاؤن کر دیتی ہے بچے کی چیزیں. مطلب وہ پھر اس کے اندر نا کانفیڈینس نہیں آ پاتا. مطلب اگر وہ کوسچن بھی کرنا چاہے تو اس کو ہوگا کہ میں مطلب میں غلط کر رہا ہوں گا. اور اپنے اس کمپلیکس کو ختم کرنے کے لیے اپنے اس کمپلیکس کو ختم کرنے کے لیے وہ یہ کہے گا کہ مطلب میں جھوٹ نہیں بولتا، یہ جیسے آپ نے مینشن کیا تھا میں یہ نہیں کرتا، لیکن دوسروں خود وہ سب کر رہا ہوگا لیکن دوسروں سے وہ چیزیں ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا. تو اگر پیرنٹس کو اپنے بچوں کو مطلب ایک اچھے وے میں گرو کرنا ہے اور ان کا جو مائنڈ ہے اگر اس کو اوپن مطلب تھوڑا سا نا کہ بچے کا تھوڑا سائنٹیفک مائنڈ ہو، وہ چیز کر رہی ہے، تو جتنے بھی وہ کوسچن کریں ان کوسچنس کو انکریج کرنا چاہیے اور ان کو اس وے میں آنسر کرنا چاہیے کہ مطلب بچہ نالج بھی گین کر لے اور اس کے کوسچن مطلب یہ نہ ہو کہ مطلب میں نے اچھا کوسچن نہیں کیا اور اس کا کانفیڈینس بھی لیک ہو. بہت ہی اچھی بات کی آپ نے، اور جھنجھلانا نہیں چاہیے. ہزار سوال ایسے ہیں جن کے میں جواب دے سکتا ہوں اور کئی ہزار سوال ایسے ہیں کہ جن کے جواب میں نہیں دے سکتا. تو اگر اس وقت میرے پاس جواب نہیں ہے تو بچے کو بتائیں کہ بیٹا ہر سوال ریڈی میڈ نہیں ہوتا. جی، سوالوں کے جواب دینے کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑتی ہے، مشقت کرنی پڑتی ہے، جس طرح باقی کاموں کے لیے کرنی پڑتی ہے. تو آپ بڑے آرام سے اس تک یہ بات پہنچائیں کہ ہر چیز کی ہر وقت توقع رکھنا تو اچھی بات ہے لیکن پوری ہونا ممکن نہیں ہوتا. تو اس لیے آپ تھوڑا سا دھیرے دھیرے اپنی زندگیوں کو لے کر چلیں. بہت بہت شکریہ صدر ارشد حاجرہ اکبر صاحبہ، مفتی سید ریاض حسین شاہ صاحب، اور بہت ہی زبردست گفتگو کی. اور یہ گفتگو ایسی ہے کہ اس کو آگے بھی جاری رہنا چاہیے، اور یہ آگے ہم ٹی وی پہ نہیں جاری رکھیں گے، ڈرائنگ روم میں جاری رکھیں، اپنے گھروں میں جاری رکھیں، اپنی سوسائٹی میں، بجائے اس کے کہ ہر وقت سیاست ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں اور فضول وقت ضائع کر رہے ہوتے ہیں. یہ موضوعات ہیں، ان پر بات چیت جو ہے وہ ہمیں کرتے رہنا چاہیے. تو بہت بہت شکریہ ناظرین. ہمارے ہاں جو تربیت کے بنیادی ادارے ہیں، سب سے اہم ہمارا گھر ہے، پھر ہماری درسگاہ ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہماری فنی درسگاہ ہے. گھر میں ہمیں اچھا ماحول کیسے بنانا ہے؟ اگر آپ گھر میں اچھا ماحول نہیں بنائیں گے تو باہر بچہ 8 گھنٹے والی کسی تعلیمی ادارے میں نہیں سیکھ سکے گا. تو آپ کو سب سے پہلے ماں باپ کو چاہیے کہ سیکھیں کہ ماں باپ کیسے بن سکتے ہیں، بہترین ماں باپ کیسے ہوتے ہیں، مثالی ماں باپ کیسے ہوتے ہیں، مثالے دار نہیں، مثالی ماں باپ جو آئیڈیل بن سکیں بچوں کے لیے. اور پھر اس کے بعد کالج، یونیورسٹی، اسکول جو ہے، یہاں پر آپ کی فنی تربیت کی جاتی ہے. آپ ڈاکٹر بنتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، یہاں سے تعلیم حاصل کر کے اس پیشے کی اخلاقیات سے بھی آپ کو آگاہ ہونا چاہیے. آپ اچھے ڈاکٹر ہیں لیکن آپ کا رویہ بڑا سڑیل اور مریل قسم کا ہے تو مریض کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا آپ سے. آپ کا اخلاق بھی اچھا ہونا چاہیے. اور تیسری چیز، لوگ تربیت حاصل کرتے ہیں اپنی مذہبی درسگاہوں سے، علماء، خطباء، واعظین، اور جس مذہب کے بھی ہیں ان سب کو بھی چاہیے کہ اپنی مساجد کو، اپنے مدارس کو خوبصورت بنا کر رکھیں تاکہ لوگ وہاں پر آئیں، ان کا وہاں دل لگے اور وہ وہاں سے
کچھ دے کر جائیں اور کچھ لے کر جائیں وہاں سے، تو پھر اس طرح معاشرہ جو ہے بہتر اور خوشگوار ہوگا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔